عذاب قبر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، قبر کے اندر راحت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ملنا یہ بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے اور قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں۔ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث کثیرہ میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورۃ المومن آیت نمبر 46، کہ صبح شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی فرعونی۔ تو مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا، فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر پر دلالت کرتی ہے، اور صحیح بخاری و مسلم میں اور مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک ہے ان عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر حق ہے۔ اور عذاب اور نعمت جسم اور روح دونوں پر وارد ہوتے ہیں۔ جسم چاہے گل جائے، سڑ جائے، پانی میں بہہ جائے، جہاں بھی ہو، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ عذاب و سزا انہی پر وارد ہوگا، اور انہیں قیامت کے دن دوبارہ ترکیب دیا جائے گا، جسم کو اسی پر دوبارہ مرکب کیا جائے گا۔ اور وہ اجزائے اصلیہ ریڑھ کی ہڈی میں ایسے اجزاء ہیں جو خرد بین سے بھی نظر نہیں آتے، نہ وہ پانی میں گلتے ہیں، نہ آگ میں جلتے ہیں، نہ مٹی میں خراب ہوتے ہیں، گویا کہ وہ ختم نہیں ہوتے، اور وہی جسم کا تخم اصلی ہیں۔ قیامت کے دن روحوں کے اعضاء اسی جسم میں ہوگا جس جسم سے وہ روح نکلی ہوگی، اور بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا اس سے جسم نہیں بدلتا۔ جس طرح کہ ایک بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے پھر وہ سوکھ جاتا ہے، پھر بالکل پتلا سا باریک سا ہو جاتا ہے، اور پھر اگر صحت مند تندرست ہو جائے تو وہی جسم پھر توانا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ جسم گھٹ رہا ہے، بڑا جسم میں تبدیلی آ گئی، جسم وہی رہے گا، اجزائے اصلیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اجزاء کہیں بھی منتشر ہو جائیں، اللہ رب العزت انہیں جمع کر کے پہلی حالت پر ترکیب فرمائے گا، اور روح کو اسی جسم میں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اسی کا نام حشر ہے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ اسی طرح ہوگی۔ عذاب قبر یا نعم قبر کا انکار یہ گمراہی ہے۔ مردہ قبر میں اگر دفن نہ بھی کیا جائے، وہ جہاں بھی پڑا رہ گیا، زمین میں دب گیا، آگ میں جل گیا، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی درندہ کھا گیا، کوئی شیر کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، تو اس درندے کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے، آگ اس کے لیے قبر ہے، پانی اس کے لیے قبر ہے، اس کے لیے وہیں سوال و جواب ہوں گے، اور نعمت یا عذاب کا معاملہ بھی اس کے لیے وہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، علماء دین، شہداء کرام، حفاظ کرام جو قرآن پر عمل کرتے ہوں، اور وہ لوگ جو منصب شہادت پر فائز ہوں، اور وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اور وہ شخص جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو، ان لوگوں کے جسم مٹی نہیں کھاتی، نہیں گلاتی، خراب نہیں کرتی، اور ان کے جسم مرنے کے بعد بھی مٹی میں، قبر میں بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی، کوئی خراش تک نہیں آتی۔